قرآن مجید دے وچ اللہ دے کناں دا ذکر آندا ہے کدے؟ لفظ اذن نہیں گا لیکن سما تے گا تانوں کو یاد ہوئے ہیں نہیں وہ تو ہے لیکن اللہ کے کناں دا ذکر ہے. دیکھو شاید کوئی کڈ کے کوئی آیت ہوئے شاید اوزن وائیا تے وہ تو خیر انسانوں کے بارے سے ہے نا. اوزن وائیا صورت الحاقہ بچ کا سارا سائل اللہ ازنا دا ہوندا کہ کان رکھنا ہاں لیکن وہ فعل ہے وہ فعل کا ذکر ہے فعل ہاں سما دے معنی سے لیکن دیکھو ایک ہوں فعل تے ایک ہوں وہ چیز جدا فعل ہوں یہ فرق ہوں فرق ہے. اللہ اتنے اسی وہ چیز نہیں بولتے فعل ہوئے گا تو خیر انشاءاللہ میں نے تسی یاد کروانا میں اج ہی انشاءاللہ بیان کرنا وا. معتزلہ ذات ہے جہمیہ ذات ہے شاعرہ ماتریدیہ دا ایک باریک فرق ہے وہ چیز آئے گی انشاءاللہ میں انشاءاللہ دسنا. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی السلام المؤمن. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا مغیرۃ حدثنا شقیق بن سلمۃ قال قال عبد اللہ كنا نصلي خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنقول السلام علی اللہ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو السلام ولكن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. استاد زندہ ہو تو جس طرح وہ اپنے شاگردوں کے لیے وضاحت کرتا ہے یہ وضاحت جو ہے یہ کتابیں پڑھنے والے کو اس طرح کی وضاحتیں جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے اہل علم میں مشہور ہے کہ کتابوں سے علم حاصل کرنے والا جو ہے اس کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں. اصل میں جو زندہ استاد ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی چیز کو ذرا بھی غلط انداز سے کوئی پیش کرے تو اس کے بارے میں وہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ اس کا مفہوم جو ہے بگڑ رہا ہے، تمہارے انداز پیش کرنے میں ہی بگڑ رہا ہے. اگرچہ تحریر میں بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس پکڑنے کے لیے بھی ذرا غور و فکر والا مزاج چاہیے. اگر غور و فکر کا مزاج نہ ہو تو پھر تحریر سے بھی غلطیاں نہیں پکڑی جاتی. لیکن عام طور پر جو علمی پرچوں کے ایڈیٹر ہوتے ہیں ان کی نظر باریک ہوتی ہے. اس لیے جو مصنفین ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی جو ہے وہ باریک ہوتا ہے. لیکن
3 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں علم کی صورت میں۔ ایک تو یہ پائی جاتی ہے کہ معلومات جو ہے یہ سطحی علم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ہوتی ہے وعظ اور تبلیغ کے اندر جو نصیحت اور عبرت کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، ذرا اس سے یہ آگے ہوتا ہے۔ لیکن یہ مزاج جو ہے یہ بھی فتوے کا مزاج نہیں ہوتا۔ وعظ و تبلیغ کے اندر اسی طرح جو ہے وہ کچھ چیزیں غلط انسان جو ہے وہ بیان کر جاتا ہے، جس طرح جو ہے وہ شاعر لوگ ایک جب جذبات کو جو ہے وہ زبان دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ جب یہ ہر پہلو جو ہے وہ اس کے اندر مبالغہ کرتے ہیں تو پھر اس طرح جو ہے وہ ان کے ہاتھ توازن نہیں رہ جاتا۔ اسی اعتبار سے کہا ہے کہ شعراء کے پیچھے لگنے والے لوگ جو ہیں یہ گمراہ ہوتے ہیں، اور یہی کہا ہے کہ ہر وادی میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے وہ نہ شاعر بنایا ہے اور نہ شعر جو ہے وہ آپ کی ذات کے لائق ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، تو یہ جو لفظ ہے وما ينبغی لہ یہ بڑا زوردار لفظ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک علم کی صورت ہوتی ہے معلومات کی، اور ایک ہوتی ہے علم کے اندر وعظ و نصیحت، اور ایک صورت ہوتی ہے علم کے اندر فتویٰ۔ یہ جو فتویٰ ہے یہ سب سے اہم چیز اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اندر توازن جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر توازن اس وقت ہوتا ہے جب کہ صورتحال جو ہے وہ بالکل واضح ہو، اور اگر صورتحال ہی واضح نہ ہو تو پھر فتویٰ ہمیشہ جو ہے وہ گنجرک ہوگا۔ تو یہ میں اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ جب اس کے وہ صورتحال جو واقعی ہوتی ہے اس کو اڑا دیا گیا تو پھر اس کے بعد فقہ کے اندر جو ہے وہ کیا خرابیاں پیدا ہوئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتیاز یہ دیا ہے کہ ان کی باتیں جو ہے وہ بڑی جامع ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کا تو ویسے ہی اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے الفاظ کے اندر جو جامعیت اور خوبیاں ہیں وہ تو خیر کسی کلام میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فتوے کے بارے میں اسی طرح اسی سلسلے میں ایک مسئلہ ہے کہ تاریخی باتیں اور شرعی باتیں ان کے اصول جو ہیں وہ الگ الگ ہیں ثابت کرنے کے، لیکن یہ چیزیں انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آئیں گی۔ آج میں آپ کو جو ہے وہ ایک نقطہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا معلومات یہ تو علم کی قسمیں ہیں، لیکن جب یہی علم جو ہے یہ ارادے کے ذریعہ سے پھر عملی صورت اختیار کرتا ہے تو علم کے اندر پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اقرار کرتا ہے، اور اقرار جو ہے یہ بھی انشاء ہے، یعنی انسان جب اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار جو ہے یہ انشاء ہے۔ اقرار کے ساتھ ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ شہادت ہے۔ یہ ہماری وحی کے اندر یعنی قرآن اور حدیث کے اندر یہ لفظ بہت عام ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو وائز لوگ ہیں، اسی طرح جو ہماری یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر ہیں جن کے پاس گہرائی نہیں ہوتی، اور ان کا حق و باطل کا بھی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا،
وہاں تو بس ایک آدمی جو ہے وہ معلومات کی زیادتی کی وجہ سے روپ ڈال دے، بس یہی بات ہوتی ہے۔ جبکہ دینی مدارس میں جو ہے وہ ایک کمی تو موجود ہے کہ دینی مدارس کا تعلق جو ہے وہ جو واقعاتی صورتحال جو ہوتی ہے اس سے کٹے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے کٹنے کی وجہ سے یہ ایسے جیسے درخت کی شاخوں پر بیٹھے ہیں، تو شاخوں پر بیٹھنے والے کو درخت کی گہرائیوں کا جو ہے اس کی مضبوطی کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے دینی مدارس میں جو کمی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ خود شاخوں پر ہیں، جو عام کھلا میدان ہے اور معاشرہ ہے اس سے ان کی وابستگی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو عام طور پر جو ہے یہ معاشرتی چیزیں جو ہیں ان سے واقفیت نہیں ہوتی، اور اس اعتبار سے جب مولوی لوگ اس میں اترتے ہیں تو آ کر جو ہے وہ پھر اس میں ٹامک ٹوئیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، غلط سلط ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علماء کو زندگی بھی دے، صحت بھی دے۔ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پھر واضح کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں نے آپ کو بتایا کہ دینی جماعتوں میں ایسے علماء بہت کم ہیں جن کو جو ہے وہ خاص طور پر جو جدید معاشرہ ہے اس کی واقفیت ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اس کے لیے محنت کریں اور تیار ہوں۔ کسی بھی کام کے لیے محنت کی جاتی ہے تاکہ وہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے اور اس کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ عالم نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ علماء کی سیٹوں پر بیٹھے ہوں گے یا علماء کی اولاد ہونے کے ناطے جو ہے وہ لوگوں میں تعارف یہ ہوگا کہ یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ لوگوں نے عالم سمجھیں گے، لیکن وہ کورے ہوں گے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذہاب العلم جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ علماء دنیا سے جاتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھیں گے وہ عالم نہیں ہوں گے۔ تو جیسے کہ بہت سے لوگ خطیب ہوتے ہیں تو خطابت کے اندر جو ہے وہ واعظ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ واعظ جو ہے یہ فتویٰ نہیں ہوتا۔ واعظ لوگ جو ہے یہ خاص طور پر ان کے بارے میں محدثین کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی کا واعظ ہونا جو ہے وہ ان کے ہاں کمزوری کا باعث سمجھا جاتا تھا، اسی لیے وہ انہیں کہتے تھے قصاص، کہ یہ قصے بیان کرنے والے ہیں، اور کہتے تھے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کے اندر کچھ انسان جو ہے وہ گہرائی میں جاتا ہے، وہ مبالغہ کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی جو روایات ہیں معتبر نہیں ہوتی۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے میرے استادوں کو اور خاندانی بزرگوں کو، والد کو یا تایا کو، جن سے میں نے سیکھا ہے، وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ علم کے اندر جو ہے وہ پختگی ہو، اور وہ علمی توازن، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خاندان کا یہ ترہ امتیاز ہے، باقی یہ اللہ کی دین ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارے خاندان میں رہے۔ ہمارے خاندان میں جن لوگوں نے محنتیں کی ان کو مل گیا، اور جنہوں نے نہیں محنتیں کی وہ بالکل ہی جاتے رہے۔ تو لیکن بڑی کوشش کیا کرتے تھے ہمارے خاندان میں، خاص طور پر جو میرے والد ہیں وہ تو واعظ بننا پسند نہیں کرتے تھے، اور مجھے کہتے ہیں ہمیشہ کہ تم اپنے علم کے اندر جو ہے وہ پختگی پیدا کرو، اور مجھے یہی بات وہ سنایا کرتے تھے کہ محدثین جو ہے وہ قصاص لوگوں سے جو ہے وہ روایت نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ قصاص لوگوں میں جو قصہ گوئی ہوتی ہے نا، تو قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں یہ مغالطہ جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت ایک بڑا حصہ جو ہے وہ قصص کا ہے، قصوں کا ہے، یہ اصل میں اس کے اندر ایک بڑا مغالطہ ہے۔ قرآن کے اندر قصہ گوئی نہیں ہے، اور قصہ گوئی تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، قرآن مجید اساطیر الاولین نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو قصص ہیں وہ سارے نصیحت اور عبرت ہے، تو اگر قصہ میں نصیحت اور عبرت کرنی ہو تو پھر قصہ کے اندر جو ہے وہ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح قصہ بیان کرنا چاہیے، اس کے اندر پھر باریکیاں جو ہیں وہ انسان کے سامنے آتی ہیں۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ آج 2 لفظ
ذرا ان کی تشریح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ میں ان کی بڑی اہمیت ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک لفظ کہا اقرار. انسان جب کسی چیز کا اقرار کرتا ہے تو اقرار کے بعد وہ چیز انسان کا پھر عہد بن جاتا ہے. اور آپ کو یہ علم ہے کہ عقد اور عہد جو ہے یہ انشاء کی قسموں میں سے ہے. تو میں قرآن مجید میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. تو یہاں اقرار کا ذکر ہے. اس کے بعد وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِصْرِي، اقرار جو ہے وہ اگر مضبوط جو ہے وہ ہو جائے تو اس کو اثر کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے مضبوط کرنے کے. مضبوطی کی صورت جو ہے وہ یہ اگر غلط قسم کی ہو تو پھر اس کو تو نبی دور کرتے ہیں نا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. وہ بندشیں جو غلط قسم کی بندشیں ہیں ان کو تو نبی دور کرتے ہیں، لیکن جو اچھے عہد ہیں ان کو مضبوط کرنا جو ہے یہ نبیوں کا کام ہے. تو اس کو جب مضبوط کیا جاتا ہے تو اسی عہد کو پھر کہتے ہیں میثاق. پھر وہ جو مضبوط عہد جو ہوتا ہے وہ میثاق کہلاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک لفظ اور ہے. یہ قاضی صاحب ذرا پڑھیے نا آپ. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. ہاں یہ جو اقررنا جو ہے نا یہاں تک تو اقرار ہے. اس کے بعد پھر شہادت ہے. تو شہادت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا جو موجودہ عدالتوں کا رویہ ہے کہ اس کے اندر لوگ جاتے ہیں سمجھتے ہیں، تو اس لیے بعض نقطے جو ہے وہ اس تجربے سے بھی جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. عدالتوں میں جب تک کسی کا کوئی بیان یا کسی کا کوئی اقرار جو ہے وہ شہادت کی صورت اختیار نہ کرے اس وقت تک وہ معتبر نہیں ہوتا. میں اس کی مثال یوں لیتا ہوں کہ کسی نے کسی کو وصیت کی ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ وصیت جو ہے زبانی یا تحریری وصیت جو ہے میرے پاس موجود ہے، لیکن اس وصیت کو ثابت کرنا پڑے گا. اور ثابت کرنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کاغذ جو ہے وصیت کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ تو نہیں ہے. جیسے کہ اب آج کل تو بہت آسان ہو گیا نا کہ کسی کا فوٹو لے لینا اور فوٹو لے کر جو ہے وہ اس کی پھر ہو بہو نقل کر لینا، جو لوگ اس کے ماہر ہیں. تو اس لیے عدالت میں شہادت جو ہے وہ عہد کو نہیں کہتے. شہادت اس چیز کو بولتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ گواہی کے طور پر ہو، اور گواہی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ گواہی اس وقت پختہ ہوتی ہے جبکہ اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر دی جو ہے یہ اب ثابت شدہ ہے کہ نہیں. تو گواہی کہتے ہی اسے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں بیان ہو اور جو مخالف فریق ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اس پر جرح کرے، اس پر تنقید کرے. یہ تو خیر ہمارے ہاں تو میں بتا چکا ہوں کہ ایڈورسری سسٹم میں تو خیر ہوتی دشمنی ہے، اس لیے وہ گواہ سارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں. تو سچے گواہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے عدالتوں میں جو ہے وہ یہ بتائیں کہ اس شخص کا معاشرے میں مقام کیا ہے. تو معاشرے میں جو اس کا مقام ہوتا ہے نا اس کے اعتبار سے جو ہے وہ اسلام میں شہادت ہوتی ہے. یہ بتایا کہ یہ ایک مثبت چیز ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ پیش کی گئی اور اس کے بعد اس کی توثیق ہو گئی، تو یہ تو جو ہے وہ شہادت ہے. لیکن جو جرح ہے یہ منفی چیز ہے، یعنی ایڈورسری سسٹم جو ہے ہی منفی چیز، اور اس میں جو ہے وہ دشمنی جو ہے وہ کام کرتی ہے، اس کے پیچھے دشمنی کام کرتی ہے. اور اگر اسی وجہ سے جب عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر دشمنی رہ جاتی ہے اور کچھ تاج نہیں ہے کہ وہاں موجود ہوں. اللہ تو ہر چیز سے واقف ہیں، حتیٰ کہ آپ نے کل
ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، یعنی حمل نہیں ہوتا یا وضع حمل نہیں ہوتا، اللہ کو تو ایک ایک چیز کا علم ہوتا ہے، پھر اس کا جو ارتقاء ہے حمل کا وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو میں آج یہ لفظ بتایا ہے، ہماری جو شریعت ہے یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ شریعت جو ہے وہ اصل میں کسی چیز کی صرف واقفیت کا نام نہیں ہے، شریعت سے مقصود یہ ہے کہ واقفیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ رہنمائی ہو۔ اسی لیے نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلاغ مبین جو ہے ذمہ داری کو پورا کرے، اور وما علیک الا البلاغ المبین۔ اس ہدایت کی گویا کہ ہدایت کی صورت یہ ہے کہ یہ ہدایت تو ہوتی ہے ایک امر کی شکل، تو امر کی شکل میں یہ شریعت جب ہدایت بن گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس ہدایت پر عمل پیرا ہونا جو ہے یہ لازمی ہے۔ جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ شریعت کے حامل نہیں ہوتے ان کے نزدیک جو ہے وہ صرف معلومات کی اہمیت ہے۔ تو شہادت جو ہے میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے ہاں فیصلے ہوتے ہیں نزاعات میں، شہادت جو ہے وہ ان فیصلوں کا حصہ ہوتی ہے اور ان کی بنیاد ہوتی ہے، تو اس لیے فیصلے میں شہادت کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جس فیصلے میں شہادت کا ذکر نہ ہو اور اس شہادت کے بارے میں تبصرہ نہ ہو وہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا کام۔ اب میں اس کی ذرا مزید وضاحت کے لیے جو ہے وہ چونکہ کتاب العقیدہ ہے اس لیے اس کے اندر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اگرچہ یہ عبارت جو ہے یہ یہاں بھی ہے اور جگہ پر تھوڑے سے الفاظ کا فرق جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن میں آپ کو اس عبارت کے اندر جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا پرسوں کہ جو فطرت ہوتی ہے یہ حقیقت میں انسان کی صلاحیتوں کا ایک توازن ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فطرت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، تو اس فطرت کا ایک جائزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پیش کیا ہے، اور وہ اس طرح پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں سے جو ہے وہ نکال اور نکال کر جو ہے وہ پھر انہیں کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ جو اب سوال تھا نا یہ اصل میں اس لیے تھا تاکہ یہ ہمارا اقرار اور عہد بن جائے۔ تو الستو بربکم قالوا بلا، تو جب یہ اللہ نے کہا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اب یہ تمہارے اقرار بھی ہو گیا، عہد بھی ہو گیا، اور اس پر جو ہے وہ میری گواہی بھی ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ثبوت کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ یہ اختیار کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ جب اپنی شکایتیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اپنے مخالفین جنہوں نے ان پر جو ہے ظلم زیادتی کی ہوگی ان کے خلاف پھر وہ گواہیاں دیں گے، اور گواہیاں بھی دیں گے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو سمجھتے ہو اس شخص کو مسکین جس کے پاس درم دینار نہ ہو، اصل مسکین وہ آدمی ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ جو ہے وہ لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام حقوق جو اس کی طرف بنتے ہیں اس کی ادائیگی کروائیں، اور پھر اس کے بعد صورت حال یہ ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ باقی رہ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کریں کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی دوسروں کو دے دیں۔ یہ آدمی مسکین ہے بنیادی طور پر۔ تو میں نے آپ کو اس حدیث سے یہ بتایا، اور اس طرح سے گواہیاں بھی ہوں گی، لیکن ایک بڑی گواہی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں سے یہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے
ہدایت کا کام کر دیا تھا. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ نبیوں کا جو کام ہوتا ہے وہ ہدایت ہوتا ہے. صرف علم دینا نبیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ رہنمائی کرنا، انہیں سمجھانا، اور ہدایت کا بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کے ساتھ دوسرے کو پوری حجت ہو جائے. قرآن مجید میں اسی لیے کہا نا کہ مشرک کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جاتا. اصل بات یہ ہے کہ مشرک کو جو ہے وہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بالکل آزادی سے جو ہے وہ کسی کام کی تحقیق کرے. جب حجت پوری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کسی بھی اختلاف کا یا جھگڑے کا. تو قرآن مجید میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. تو کہا ہے کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے، یعنی وہ کہے کہ مجھے تو بات سمجھ نہیں ہے، سمجھنا چاہے، تو پھر تمہارا کام ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ بھی، اور سمجھاتے ہوئے جو ہے وہ ایسی صورت اختیار کرو کہ ذرہ برابر اس میں دباؤ نہ ہو، جبر نہ ہو. فاجر ہو حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، اور اس کو جو ہے وہ امن والی جگہ جو ہے وہ وہاں جا کر اس کو جو ہے وہ اس کو بھی پہنچاؤ، اور اس کو تبلیغ میں جب کرتے ہو تو اس کو امن میں لا کر جو ہے اس کو تبلیغ کرو. یہ نہیں کہ جبر کی حالت میں جو تبلیغ ہوتی ہے یہ معتبر نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا اور بڑا ہی معتبر ان کا جو ہے وہ سیکٹری سمجھیے، اس کا نام اسلم تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کو کہتے کہ اے اسلم تو مسلمان ہو جائے، میں تجھے کچھ ذمہ داریاں دینا چاہتا ہوں. لیکن آپ نے اس کو مجبور نہیں کیا. ہو گیا ٹھیک؟ چلو الحمدللہ. میں نے اس کو تو خیر مختصر بیان کیا ہے، اور جو چیز عقیدے سے متعلقہ جو چیز ہے میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اقرار کے ساتھ جو ہے جب گواہ موجود ہوں تو پھر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہادت بنتی ہے، اور پھر حجت جو ہے وہ شہادت کے ذریعے سے جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو ہے یہ عہد کیا تھا، یہ اقرار کیا تھا. یہ جو نقطہ میں اس کو پہلے صحیح تو صورتحال وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، لیکن جو جامی اور یہ جو ہے یہ اس چیز کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو چیز ہے نا، یہ حقیقت میں یہ چیز ایسے نہیں ہوئی. یعنی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ اللہ نے باقاعدہ جو ہے وہ آدم کی اولاد کی پیٹھوں سے جو ہے وہ ان کی اولاد نکالی ہو، اور اولاد نکال کر جو ہے ان سے عہد دیا ہو. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اچھی ہے، اور یہ تو شریعت کے منکر ہیں، یہ تو شریعت کے دشمن ہیں آج کل. لیکن ہماری صورتحال یہ بنی ہے کہ یہ ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں. یعنی آج کسی مولوی کو کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک معمولی سا وکیل چلا جاتا ہے قانون کے نام پر، وہ جا کر جو ہے مصیبت ڈال دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سب سے گندے لوگ ہیں وہ ان کے چہتے ہیں. آسمہ جہانگیر ایک ایسی عورت تھی جو ہر وقت جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار رہتی تھی کہ ننگی ہو کر میں مردوں کے سامنے پیش ہو جاؤں. لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے بڑے بڑے جو جج ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے کہ سیکولرزم تھا، اور اس نے کتنا بگاڑ پیدا کیا تھا کہ عورتوں کو مردوں سے لڑایا. اور خود اس نے جو ہے وہ قادیانی سے شادی کی ہوئی تھی، لیکن وہ کہتی تھی قادیانی مسلمان ہے، اور فخر کرتی تھی اس بات پر. اس کے خامد کا نام تھا جہانگیر، تو اس لیے اس کا نام آسمہ جیلانی اس کے باپ کا نام تھا، اور آسمہ جہانگیر کے نام سے معروف ہے. اس کے خامد قادیانی تھا، اور وہ کہتی تھی کہ قادیانی سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ تو شریعت کو مانتی نہیں تھی. ہاں جی، اس کی تو ہندو سے بھی ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج کی جو صورتحال ہے نا، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اس وقت جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی میں یہ ارادہ کیا تھا کہ یونیورسٹی جب میں بناؤں گا تو اس کے اندر میں یہ کروں گا کہ جو دور حاضر کے جامی اور معتزلی ہے نا، میں ان کی تردید کروں گا. اس لیے کہ آج اگر آپ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے سامنے کہیں جامی یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں جامی کون ہوتے ہیں، معتزلی کون ہوتے ہیں. بلکہ وہ تو اتنے جاہل ہیں کہ میں نے شرعی عدالت کے اندر جو ہے جب یہ بات کی تو شرعی عدالت کا جو چیف جسٹس تھا وفاقی شرعی عدالت کا، جب میں نے کہا نا یہ حدیث ضعیف ہے کسی معاملے میں، مسئلہ سامنے آ گیا، تو میں نے کہا کہ
ابو داود کا امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے. تو میں نے انہوں کو یہ بتایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہماری حدیث کی اصطلاح میں اس کو منکر کہتے ہیں کہ ضعیف راوی جو ہے وہ ثقہ کی مخالفت کرے. جب میں نے یہ بات کہی تو اب سمجھ تو آئی کوئی نہیں ہے، ان کو کیا سمجھ آئے گی قرآن حدیث کی، اور ویسے وہ شرعی عدالت کے چیف جسٹس ہیں. تو ہنس کر کہتے ہیں اسی لیے ہم حدیثوں کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے اندر اس طرح کے بگاڑ ہے. یعنی ایک جو ہے وہ خود محدثین جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں، احمد بن حنبل اور ابو داود جو ہیں وہ تردید کر رہے ہیں کہ یہ حدیث یوں صحیح نہیں ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا کہ صحیح اور ضعیف کا فرق کرے. اس نے کہا جی ہم مانتے ہی نہیں، سارے کچھ ختم. اسی طرح اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا بگاڑ ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم باقاعدہ جو ہے ان لوگوں کی تردید کریں جو اس وقت جدید ملحدین ہیں. تو اسی ہمارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اغامدی کیا کہتا ہے. اور صاف بات ہے کہ ہمارے شیخ الحدیث ہیں جامعہ امدادیہ کے، فیصل آباد کے، ہاں جی ہاں جی، وہ غامدی بنے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اپنا یہ زاہد الراشدی کے جو بیٹے ہیں وہ تو خیر علالان غامدی کے نائب ہیں، لیکن ان کا باپ جو ہے وہ ہر وقت ان کی حمایت میں ہوتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ علماء جو ہے یہ اصل میں سپورٹ کرتے ہیں، ہاں جی، اور اس طرح سے جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بگاڑ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو کہنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس وقت بخاری پڑھ کر جو ہے وہ جامعہ کا رد کر رہے ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے جب تک ہم جو جدید تعلیم یافتہ لوگ یا جدید معاشرہ ہے اس کے اندر جا کر جو ہے وہ ان کے طریقوں سے جو ہے وہ ان کی تردید نہ کریں. یہ مولانا مودودی اور اس طرح کے ابوالکلام آزاد اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی یہی خوبی ہے کہ انہوں نے جدید معاشرے کو جدید انداز سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو آج ضرورت بھی اس بات کی ہے. وہ علماء میرے خیال میں آج کے دور کے علماء نہیں ہیں جو صرف جامعہ کا رد جانتے ہیں، معتزلہ کا رد جانتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ جدید دور میں جو ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو وہ یونیورسٹی کا جو پروگرام بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ اس کے لیے میں نے الحمدللہ 50 سال جو ہے وہ لگا دیے ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، اپنی ہر چیز اس کے لیے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ قربان کی ہے، صرف اس لیے کہ ایسی یونیورسٹی بن جائے. لیکن اب اللہ کی قدرت جو ہے وہ میرے اگر شاگردوں کو یا میری اولاد کو سمجھ نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اہل علم کو لے جائے تو پھر بعد میں جو شاگرد اور اولادیں ہیں وہ پھر ان کی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کریں گی بھی اور خود بھی گمراہ ہوں گی. تو اس لیے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ تاکہ اعلیٰ تعلیم ہمارے ہاں تو دیکھیے تعلیم جو ہے وہ گریجویشن تک ہے، اور گریجویشن تک تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت چیزوں کی پہچان ہوتی ہے. جو تقابلی مطالعہ ہے وہ تو گریجویشن میں نہیں ہوتا، وہ تو پھر بعد میں ہوتا ہے. گریجویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی اہلیت پیدا ہو جائے کہ اس کے بعد آپ تقابل کر سکیں. یعنی گریجویشن سے پہلے تو کوئی تحقیق کا کام کر ہی نہیں سکتا، گریجویشن کے بعد پھر ایم فل ہوگا یا پی ایچ ڈی ہوگا، تحقیق اس میں ہوتی ہے. لیکن آج ہمارے ہاں جو ہے وہ جس طرح یونیورسٹیوں میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس لیے جو لوگ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور خاص طور پر جب یورپ امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو وہ تو چھوڑتے ہی نہیں، بڑے سے بڑے آدمی کو گمراہ کرنے کے ان کے طریقے یہی ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچا کے رکھے دشمنوں سے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو حجت پوری نہیں ہوتی. آج حجت پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جدید معاشرے اور ان کے مسائل سے واقف ہوں اور ان کی ہم تردید کریں. تو اسی لیے میں موقع بموقع جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ایسی چیزیں لے آتا ہوں. اس کا میرا اصل مقصود یہ ہے کہ صحیح بخاری کا جو فائدہ ہے وہ جدید معاشرے میں جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے آپ کو ویسے تو چونکہ بخاری کا جو دور تھا اس میں تو جامی اور معتزلہ تھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اشارہ ماتریدیہ کا رد جو ہے وہ ہو جائے، بالواسطہ ہو جائے، لیکن امام بخاری کے سامنے تو وہ لوگ نہیں تھے. تو صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا فرق بتاتا ہوں کہ الہیات کے اندر جو ہے وہ ان کا فرق کیا ہے آپس میں. جامی جو ہیں اللہ کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کو جو ہے وہ مانتے ہی نہیں، اور اوصاف کی جو ہے وہ 3 شکلیں ہیں. ایک وصف جو ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک نام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ رحمان ہے یا رحیم ہے. تو جامی جو ہے وہ ان ناموں کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کے جو ہے وہ وصفی نام ہے، وہ ان ناموں کو نہیں مانتے. اچھا، معتزلہ جو ہے ان کے شاگرد ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ ناموں کو مان لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اوصاف کو نہیں مانتے. کیا مطلب ہے؟ مثلا اللہ کے جو اوصاف ہیں، جامی تو ان ناموں کو ہی نہیں مانتے، اور جو معتزلہ ہیں وہ مثال کے طور پر سمیع بصیر، جامی تو سمیع بصیر کا انکار کریں گے اللہ کے بارے میں، لیکن جو معتزلہ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم سمیع بصیر کو مانتے ہیں لیکن سمع بصر کو نہیں مانتے. سمع بصر جو ہے یہ ایک وصف ہے نا، تو جو اسم ہوتا ہے، اسم وصف، وہ ایک اسم ہوتا ہے جس کے اندر وہ وصف پایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ان کا فرق ہے. اور اس کے بعد اشاعرہ ماتریدیہ جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم اوصاف کو بھی مانتے ہیں، لیکن اوصاف کی جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں. اوصاف کو حقیقی ماننے کی بجائے اس کا ثمرہ جو ہے اس کو جو ہے وہ نکال کر مانتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سن لیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ اس کی جزا سزا جو ہے وہ اللہ دیں گے. تو اس لیے جہاں کہیں کوئی ایسا لفظ آئے گا نا تو وہ کہیں گے اس سے مراد جو ہے وہ اصل وصف نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ جزا اور سزا ہے. تو یہ اشاعرہ ماتریدیہ ہے. اگرچہ یہ امام بخاری کے بعد میں آئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو مختصر سا ان کا تعارف کرا دیا ہے. باقی ان کی تفصیلی جو کیفیتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی امام بخاری خود بیان کریں گے. میں اس وقت آپ کو پھر ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ اصل میں ان کا جوہری فرق کیا ہے. جیسے میں نے اہل حدیث کا اور اہل رائے کا جوہری فرق آپ کو بتایا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ کھل کر بتا سکوں. اب چلیے تو آج ہم جو ہے وہ اس کو آگے پڑھتے ہیں. امام بخاری جو چیز لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول 28 پارے کے اندر سورۃ حشر کے اندر ہے کہ السلام المومن. ویسے تو امام بخاری صرف 2 لفظ لائے ہیں، لیکن ویسے امام بخاری کا اشارہ ان تمام اوصاف کی طرف ہے جو اس کے اندر پیش ہیں. ہاں جی، کیسے شروع ہوتا ہے جی قائد صاحب؟ یہ آیت هو اللہ محیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یصفون اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی اوصاف کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید نے الگ الگ ان کو کیوں ذکر کیا میں انشاءاللہ جب ان کا مزید فرق بتاؤں گا اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ، لیکن امام بخاری کا اشارہ جو ہے پوری آیت کی طرف ہی ہے. اب آپ پڑھیے حدثنا احمد بن یونس جی حدثنا زہیر حدثنا محمد، عبارت پڑھ چکا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہم نماز میں یہ کہتے السلام علی اللہ، کہ اللہ پر سلام ہو. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا کہ یہ تم غلط کہتے ہو. ان اللہ هو السلام، یہ سلام تو اللہ کا نام ہے. تو جو کسی کا نام ہے وہ جو ہے وہ وصف نہیں اس طرح بنتا کہ اس کو تم جو ہے وصف بنا کر جو ہے وہ کہو کہ اللہ پر سلامتی ہو. تو تم دعا کرتے ہو اللہ پر سلامتی کی، حالانکہ یہ سلام تو اللہ کا نام ہے. اسی لیے یہ سلامتی جو ہے وہ اللہ نے بھیجنی ہے، یعنی اللہ کا وصف یہ سلامتی ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر جو ہے وہ سلامتی بھیجتے بھی ہیں. اس طرح بندوں کو امن بھی دیتے ہیں. مومن کا معنی امن دینے والا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے جو ہے وہ قرآن مجید سے یہ ثابت کیا ہے کہ سلام جو ہے وہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ آپ اگر عہد بھی کرتے ہیں یا آپ اللہ سے عہد کریں پھر تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر آپ اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر غلط ہے. عہد کرتے ہیں کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں اچھا. جیسے اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک، یہ اقرار ہے نا، یہ تو جائز ہے. لیکن اللہ کے لیے اگر آپ یہ کہیں گے السلام علی اللہ، یہ غلط ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود جو ہے وہ سلام ہے. آپ ترجمہ کریں دیں. قال عبداللہ، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کنا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. فنقول، تو ہم کہا کرتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلام کی ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے. ولکن قولوا، لیکن تم یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام تحیات اور نہیں آگے چلنا. السلام علیکم، ہاں چلیے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جی یہ دیکھیں، نہیں ذرا اب یہاں تک رہیے. ہاں جی. اصل بات یہ ہے کہ سلام کی ہو آپ پر ان کو درستگی یہ کی کہ اللہ جو ہے سلام تو اللہ کا نام ہے. جی اب تم جو ہے دعا کرو گے، کیا کرو گے؟ وہ یہ کرو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم دعا کرتے وقت جو ہے یہ کہو گے کہ نبی پر جو ہے وہ سلامتی ہو، اور اس نبی پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، اور ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. یہ سب میں تمام کے تمام جو ہے وہ جو دین کے حامل لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ مخلص لوگ، ان کو ان پر جو ہے وہ سلامتی کی ان کے لیے دعا ہے. تو یہاں بھی ایک مشکل ہے جو تھوڑی سی. اصل بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہم مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں مخاطب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم، یہ جو ہمارے گرامر کے قواعد ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ جو ندا ہے یہ محسوس مبصر کے لیے ہوتی ہے، جو محسوس ہوتا ہو اور نظر آ رہا ہو، مبصر، تو اس کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ تو ندا ہوتی نہیں. حافظ محمد گندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اگرچہ انہوں نے اس ندا کا مسئلہ تو نہیں جواب دیا، انہوں نے ایک اور یہاں نقطہ بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبوت دائمی چیز ہے، اور جو چیز جو دائمی ایک نبی کا منصب موجود ہے، اور یہ پتا کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا. جی ابھی آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، جبکہ جو ہے وہ ان کو بنا دیا گیا تھا نبی. کن تو نبی وآدم بین الجسد والروح. تو وہ اسی لیے تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بستگی ہو سکے. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ حافظ محمد گندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دائمی ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک نبوت جو ہے وہ تسلیم نہ ہو خلافت نہیں بنتی، اور نبوت جو ہے اس کی بنیاد وہی ہے. تو کتاب و سنت اگر کسی کا دستور نہ ہو تو وہ کبھی خلیفہ نہیں ہو سکتا. اپنے نام کے ساتھ وہ 100 دفعہ خلیفہ کا لفظ لگائے، وہ خلیفہ ہوتا نہیں. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت کے تابع جو حکمرانی ہوتی ہے نا، اس کا نائب ہوتا ہے. تو اب یہ مسئلہ قانونی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن جو اعتراض ہے نا السلام علیکہ، یہ اعتراض جو ہے یہ ایک اور جگہ پر جو ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت آتے ہیں منکر نکیر، اور وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری معلومات کے مطابق تو آپ وہاں نہیں ہوتے، لیکن وہ جو
لیکن ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں. یعنی ویسے وہ جو میت ہوتی ہے اس کے سامنے آپ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ما تقولو فی ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو وہ جو ہے وہ اس وقت اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ پہچان کر کہتا ہے کہ ہاں یہ, تو اصل میں وہ میت کے لیے محسوس مبصر ہو جاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کے لیے تو جو ضابطے ہیں اور ہیں, وہ برزخی زندگی ہے. وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, اب اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں, اس لیے کہ فاصلہ اور وقت, اللہ تو اس کے پابند نہیں ہے, فاصلہ اور وقت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. اس اعتبار سے اللہ کے رسول کہاں ہیں, اس کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ان کو پیش کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تو جو ہے خطاب کی گنجائش ہے. یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خطاب کیوں ہے, تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا جو ہے وہ ذہن میں حاضر ہو کہ ایسے ہو جیسے کہ وہ آپ کے سامنے ہو, تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ یہاں کلمہ جو ہے وہ ندا استعمال ہوتی ہے. لیکن عام طور پر یہ جو چیز ہوتی ہے, یہ ایک ہماری گرامر میں بات آتی ہے ندبہ کی, ندبہ, اس کو ندبہ کہتے ہیں. اور جیسے کہ حضرت فاطمہ نے جو ہے وہ اپنے باپ کی جب بے چینی دیکھی تو کہا وا قربا بتا, ہائے میرے باپ کی بے چینی. یہ جو ہے یہ اصل میں ہے تو خطاب, لیکن ندبہ کی شکل ہے, یہ اصل میں ایک اظہار ہے. تو اس لیے اہل علم جو ہے وہ اس کی توجیہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے تو ندا, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ پایا جاتا ہے, وہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے. تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح سے واسطہ بنتے ہیں کہ اللہ کی رضا جو ہے اس کا ذریعہ تو نبی کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, تو واحد ذریعہ جو ہے وہ نبی کی اطاعت ہے. تو اس بنا پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خطاب کر دیا گیا ہے. تو یہ بات تو اس کا جواب ہے. اگرچہ ایک اور حدیث ہے لیکن اس وقت وہ میرے سامنے نہیں ہے, میں اس کو دیکھ کر پھر کو گفتگو کروں گا. اس وقت جو بات آپ کو میں نے بتائی ہے کہ یہاں دو نقطے ہیں, ایک تو حافظ احمد گندری صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ محسوس مبصر کے حکم میں ہے, اسی ندبہ کی مثال سے میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد پھر لفظ آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اقرار کے اوپر جب انسان جو ہے وہ گواہی دیتا ہے تو پھر اس کو بولتے ہیں شہادہ. تو یہ صرف اقرار نہیں ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ تو اقرار ہے, لیکن جب ہم کہیں گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ اس کی یہ گواہی بھی ہو جائے گی. تو یہ اس وقت پھر میثاق بن جاتا ہے کہ اس کے اوپر جب گواہی بھی ہو گئی تو اب اس کی توثیق بھی ہو گئی شہادت کے ذریعے سے. تو اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. باقی یہ چیز جو ہے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کی توحید کی شہادت دینا ہے. تو یہ توحید کی شہادت ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں انگلی ہلائی جاتی ہے دعا کے لیے, یہ غلط ہے. یہ اصل میں توحید کا اشارہ ہے. تو اس لیے توحید کے لیے جو ہے وہ شریعت میں مثالیں بھی موجود ہیں, اور اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ دعا کے لیے جو ہے وہ انگلی ہلائی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. چلیے جی آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. کوئی آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں. شیخ جو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے جا کے یہ پڑھا تحیات للہ والصلوات والطیبات. جی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. تو